گھمنت یار کی سے ہیرا عبد الواحد، حاضر دماغ مجاہد، یو جیا کوئی آسی شاید، گھمن کن جے ڈر دے اس ہیرے دے سامنے آ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے ہم مشن، ہم ذہن، ہم مسلک دوستو، خصوصاً اہل علاقہ ہمت تعلق رکھنے والے غیرت مند دیوبندیوں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون یہ کانفرنس، اور 2 اپریل جو تقریباً اب 3 اپریل میں داخل ہونے لگی ہے، اس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے وکیل احناف مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالقدوس گجر دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دلائل پیش فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کانفرنس کے عنوان کے مطابق گفتگو کرنے لگا ہوں۔ ہم شوق سے کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اور ہم شوق سے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق دیوبند سے ہے۔ دیوبند سے تعلق جوڑنا و بتانا اور فطرت بھی ہے، بلکہ دیوبند سے تعلق ہونا ہمارے لیے فخر اور شکر بھی ہے کہ علماء دیوبند ہیں جنہیں علماء حق کا خطاب دیا گیا ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے بڑی شان، وقت، ویلیو، حیثیت و مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء دیوبند ہیں جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ علماء دیوبند نے ہر دور میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہیں۔ علماء دیوبند کو اگر دیکھیں تو حضرت نانوتوی سے لے کر آج تک علماء دیوبند ہر باطل کے خلاف میدان میں کودتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر باطل کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اہل باطل اور اہل فتن سے علماء دیوبند کی ٹکر رہی ہے اور علماء دیوبند کا غلبہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند مانتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، کوئی آیت قرآنیہ ان کے پاس دلیل میں نہیں ہے، تو میں بتانا چاہوں گا علماء دیوبند کے پاس آیات قرآنیہ بھی ہیں، علماء دیوبند کے پاس عقیدہ حیات النبی پر احادیث نبویہ بھی ہیں، علماء دیوبند کے پاس حیات النبی پر اجماع امت بھی ہے، علماء دیوبند کے پاس حیات النبی کے بارے میں اجماع امت علماء دیوبند کی تصریحات بھی ہیں۔ کلام اللہ شریف کی سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। आयत शहीद के लिए है, लेकिन उलमाए देवबंद ने कहा कि जिस तरह उतरी तो शहीद के लिए है, लेकिन नबी भी इससे मुराद हो सकता है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तकुल्लहुमा उफ़िन, माँ बाप को उफ नहीं कहना, तो माँ बाप के सामने उफ कहना मना है, माँ बाप के सामने उफ कहने पे पाबंदी है। अब कोई जाहिल बेटा, जाहिल औलाद ये कहती हुई नजर आए कि अल्लाह ने उफ कहना मना किया है, माँ बाप को जूती मारना मना तो नहीं किया, माँ बाप को गाली देना मना तो नहीं किया, माँ बाप का जी दुखाना मना तो नहीं किया, हम माँ बाप को जूती मारेंगे, कुरान मना नहीं करता, माँ बाप को गाली देंगे, कुरान मना नहीं करता, माँ बाप का जी दुखाएंगे, कुरान मना नहीं करता, तो उसे कहा जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वला तकुल्लहुमा उफ़िन कहकर इबारतुन नस के बाद दलालतुन नस से ये बात साबित की है कि उफ कहने से माँ का दिल दुखता है। जब उफ कहने से माँ का दिल दुखता है तो एक उफ कहने की वजह से अल्लाह ने दिल दुखने की ऊपर पाबंदी लगा दी। जब उफ कहना मना है तो जूती मारना बतरीके औला मना है। तो इसी तरह उलमाए देवबंद कहते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तल, अल्लाह ने शहीद को जिंदा फरमाया। जब शहीद जिंदा है, शहीद को मकाम और मर्तबा मिला है तो नबी की वजह से मिला है। जब शहीद जिंदा है तो नबी इससे बढ़ के जिंदा है। इस आयत को मैं नहीं, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी ने अहकामुल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 92 के ऊपर इस तहरीर को पेश किया है। उलमाए देवबंद फरमाते हैं फलैस शहीदु बिऔला मिनन नबी व अन्न नबियल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फी कब्रिही कमा वरद फिल हदीस, कि अंबियाए कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में जिंदगी अता फरमाते हैं। मैंने कहा मैं देवबंद की इबारात को कुरान पाक की आयत से पेश करूंगा। आयत कुरानिया पहली पढ़ी सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 154। उलमाए देवबंद ने इसे अंबिया के मुतालिक बताया। अब उलमाए देवबंद की दूसरी तफसीर उठाइए। आप उलमाए देवबंद से पहले बाकी उलमा की तफसीरों के हवाले से तफसीर कुर्तुबी को उठाओ। तफसीर कुर्तुबी में इमाम कुर्तुबी ने सूरत नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 64 के तहत वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम के तहत लिखा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़ा नंबर 234 के ऊपर फरमाते हैं कि अंबियाए कराम को अल्लाह हयात देते हैं। इस हयात की वजह से वाक़या एराबी को नकल किया। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 64 को अंबिया के हयात की दलील बताया है। आप उलमाए देवबंद के बाद उलमाए देवबंद के अलावा हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर उठाइए। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर में हजरत उलमाए कराम ने सूरत कहफ आयत नंबर 12 फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल काफ़ी सिनीना अददा अंबियाए कराम की हयात पे दलील यूं दी। क्या ये फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को उठाकर नबी के कदमों के पास पहुंचा दो, इजाजत मिली तो दफन कर दो, इजाजत न मिले तो दफन न करना। और लोगों अगर नबी की कब्र पे जाना, नबी की कब्र पे सलाम पढ़ना शिर्क होता तो उमर न जाता, शिर्क होता तो उस्मान न जाता, और शिर्क होता तो अली न जाता, शिर्क होता तो तलहा जुबैर और मुआविया न जाते। हजरत इमाम राजी की तफसीर लिखती है, तफसीर कबीर लिखती है फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल काफ़ी सिनीना अददा की आयत के तहत लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को उठा के साहबा हुजूर की कब्र पे गए हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा है तो पता चला नबी की कब्र पे सलाम पढ़ना उमर उस्मान अली जुबैर तलहा मुआविया बिलाल हुज़ैफा की सुन्नत है, साहबा का तरीका है। फिर अबू बकर सिद्दीक की मैयत को रख के इजाजत मांगी, इजाजत के लिए आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त तक पहुंचा दो। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी की किताब में ये करामत लिखी हुई है। एतराज को दफा करते जाऊं, दफा दखले मुकद्दर यूं है कि लोग कहेंगे ये तो करामत है, करामत कैसे दलील बनती है। मैं कहूंगा यहाँ दो बातें हैं, एक है सिद्दीक के लिए सलाम पेश करना, एक है अंदर की आवाज को सुन लेना। सलाम पेश करना सहाबा का तरीका है, आवाज सुन लेना करामत है। मेरा इस्तेदलाल आवाज सुनने से नहीं है, सलाम पेश करने से है।
اجماع صحابہ دلیل بن سکتا ہے، اجماع صحابہ حجت بن سکتا ہے۔ اس کے بعد علامہ محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی اٹھائیے، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 38 ہے۔ علامہ محمود آلوسی نے سورۃ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے تحت حضرت امام آلوسی لکھتے ہیں، حضرت امام آلوسی کے الفاظ ہیں ثم ان تلک الحیات یترتب علیہ بعض ما یترتب احکام الدنیا۔ حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العزت قبر میں حیات یوں فرماتے ہیں کہ ورد السلام المسموع، کہ انبیاء کرام قبر میں سلام کو سن کر جواب عطا کرتے ہیں۔ میں نے تیسری آیت حیات انبیاء پر پیش کی ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورت نمبر 33 آیت نمبر 53 کو اٹھاؤ، تفسیر مظہری میں قاضی صلاح اللہ پانی پتی نے جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 416 پہ سورت نمبر 33 سورت احزاب میں آیت نمبر 53 پہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ کے تحت لکھا ہے انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ سلام کا جواب سنوا کر جواب عطا فرماتے ہیں۔ میں نہیں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کہتی ہیں۔ آپ 6 اور 7ویں نمبر پر سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 اٹھائیے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کی آیت کے تحت علماء دیوبند کی مایہ ناز تفسیر کشف الرحمان جس کی مصنف حضرت علامہ احمد سعید دہلوی، میں دہلوی کہہ رہا ہوں، پاک کر رہا ہوں کسی اور نام سے، حضرت احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ قبر میں یوں حیات عطا فرماتے ہیں کہ قبر پر سلام کرنے والے کے سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 تفسیر کشف الرحمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 زمینہ نمبر 114۔ اور یہ عام تفسیر نہیں ہے، شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی کے تصدیقی دستخط ہیں، یہ عام تفسیر نہیں ہے۔ دنیا اسلام میں شیخ الحدیث کا لقب پانے والے مولانا محمد زکریا کے تصدیقی دستخط ہیں، یہ عام تفسیر نہیں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کے استاد حضرت مولانا فخر الدین امرائی کے تصدیقی دستخط ہیں، یہ عام تفسیر نہیں ہے۔ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی کے تصدیقی دستخط ہیں، یہ عام تفسیر نہیں ہے۔ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری کے تصدیقی دستخط موجود ہیں۔ آپ کلام اللہ شریف کی آیت نمبر 8 کو دلیل حیات الانبیاء پہ سنیے، حضرت مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 203 پہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پہ آیت نمبر 53 وما کان لکم کے تحت لکھا ہے اللہ انبیاء کرام کی بیویوں سے نکاح کو حرام بتاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 203 پہ لکھا کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی 2 وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، ماں سے مومن کا نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ کوئی عقل کا اندھا، کوئی عقل کا بہرا، کوئی عقل کا گونگا اگر یوں اعتراض کر دے کہ شہید زندہ ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ اگر نبی زندہ ہے بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تو زندہ شہید بھی ہے، اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں بیٹے، آپ نے علماء دیوبند کو سنا ہے، علماء دیوبند کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھتے تو تجھے بتاتے کہ ایک موت نبی کی ہے، ایک موت شہید کی ہے، شہید کی موت ظاہر پر بھی ہے، شہید کی موت باطن پر بھی ہے، اسی لیے ظاہر اور باطن ڈبل موت ہوئی تو بیوی نکاح میں آ جاتی ہے غیر کے لیے، لیکن نبی کی حیات صرف ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے۔ ایک طرح کی موت ہوئی تو نکاح سے بیوی نہیں چھوٹی۔ میں اپنی طرف سے نہیں، علماء دیوبند کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ جواب ثانی سنیے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، شہید کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے، نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں یہ فرق ہے نبی اور شہید میں کہ شہید چھوٹے درجے کا زندہ ہے، نبی بڑے درجے کا زندہ ہے۔ شہید کی زندگی چھوٹے درجے کی اتنی کہ بیوی سے نکاح ہو گیا، نبی کی زندگی بڑے درجے کی اتنی کہ اس کی بیوی سے نکاح نہ ہوا۔
قرآن پاک کی تفسیر سورت نمل سورت نمبر 16 آیت نمبر 89 حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی کے اندر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ کی آیت کے تحت لکھا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ انبیاء کرام کی حیات پہ دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امت کے اعمال روزانہ حضور پر پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال کو دیکھ کے حضور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، برے اعمال کو دیکھ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ سورت نمبر 16 سورت نمل آیت نمبر 89 ہے۔ کون کہتا ہے علماء دیوبند کے پاس آیات نہیں ہے؟ یہاں ایک بات کہتا جاؤں، کوئی کہے پیش ہوتے ہیں تو روح پر پیش ہوتے ہیں، میں کہوں گا عقل کے اندھے، علامہ عثمانی لکھتے ہیں حضور پر پیش ہوتے ہیں۔ بتاؤ حضور قبر میں ہے یا اوپر ہے؟ کہاں ہے؟ قبر میں ہے، تو قبر پر پیش ہوتے ہیں۔ علامہ عثمانی کی یہی تفسیر حضرت شبیر احمد عثمانی سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی آیت کے تحت آب حیات کو دلیل بتاتے ہیں کہ آب حیات پڑھو، وہ آب حیات جو تمہیں سانپ کی طرح ڈستی ہے۔ ابھی بھی کہو آیات قرآنیہ اس موقع پر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اسی سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 پہ علامہ عثمانی نے فتح الملہم کو پیش کیا ہے، جس کی دلیل میں آگے چل کر دینے والا ہوں۔ یہ وہ 12 آیات ہیں جو نبی علیہ السلام کی کیا بتاتی ہیں ذرا زور سے؟ آیات۔ اب قرآن پاک کی آیات کے بعد ذرا احادیث نبویہ پہ آئیں۔ یاد رکھیں میں نے اپنا عقل نہیں پیش کیا، اپنا علم نہیں پیش کیا، اکابر علماء دیوبند کا علم پیش کیا ہے، اور ان علم میں 3 چیزیں مشترک ہیں۔ نبی کا لفظ ہے، قبر کا لفظ ہے، زندہ کا لفظ ہے۔ یہ تینوں الفاظ اکٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ میرا چیلنج تھا، میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج تھا، قیامت تلوار کی طرح مماتیوں کے سروں پر لٹکتا رہے گا کہ دنیا مماتیت الٹی لٹک جائے، نبی علیہ السلام قبر میں مردہ ہے، یہ لفظ نہیں دکھا سکتے۔ قرآن پاک کی آیات کے بعد احادیث نبویہ کی طرف آئیے۔ احادیث نبویہ میں سب سے پہلے بخاری شریف کو اٹھاؤ، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 517 کتاب المناقب میں مناقب ابی بکر صدیق میں ابو بکر صدیق کا خطبہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کے خطبے کے الفاظ ہیں واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کے نبی پر 2 موتیں نہیں آئیں گی۔ اس حدیث کی شرح میں حضرات مفسرین میں جن میں بدر الدین عینی ہے، حضرات محدثین میں جن میں ابن حجر اسقلانی ہے، حضرات محدثین میں جن میں علامہ قسطلانی ہے، علامہ اسقلانی ہے، رشاد القاری والے ہیں، احمد علی سہارنپوری ہیں، ان 5 محدثین نے لکھا ہے والاحسن ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورهم۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 کہ انبیاء کرام کو اللہ قبر میں حیات عطا کرتے ہیں۔ آپ بخاری شریف کے بعد ذرا ابو داؤد شریف کو اٹھائیے، ابو داؤد شریف کے اوپر آپ تفریح ابواب الجمعہ کو اٹھاؤ، جلد نمبر 1 اٹھاؤ، صفحہ نمبر 150 اٹھاؤ۔ اس حدیث حضرت اوس ابن اوس کی مروی کردہ حدیث کی شرح میں فخر الحسن محدث دیوبند لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ یوں حیات عطا کرتے ہیں فقضا ہاہنا تقدیر الکلامی ما من آد یسلم علی الا ارد علیہ السلام لانی حی اقدر علی ردہ، کہ جب کوئی سلام کرتا ہے حضور جواب دیتے ہیں کیونکہ نبی زندہ ہے۔ میں دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، بذل المجہود شرابی داود ہے، اسی صفحہ 150 کی حدیث کی شرح میں علامہ خلیل احمد سہارنپوری جلد نمبر 2 صفحہ 160 پہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ فِي قُبُورِهِمْ آیَاتٌ، کہ انبیاء کو اللہ قبر میں زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آپ تیسری بات بھی بذل المجہود جلد نمبر 2 صفحہ 117 پہ دیکھیں، فرماتے ہیں ان نبی اللہ حی فی قبرہ کما ان الانبیاء احیاء فی قبورہم
کہ ہمارے نبی بھی باقی انبیاء کی طرح اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ چوتھی حدیث کے متعلق بھی اسی کتاب کو دیکھیے، بذل المجہود شرح ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ 330 پہ فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام ای اقول وعلیک السلام، نبی کی قبر پہ جو سلام پڑھتا ہے حضور وعلیکم السلام فرماتے ہیں۔ آپ چھٹے نمبر کی بلکہ 7ویں نمبر کی نسائی شریف کی حدیث کے تحت حاشیہ سندھی اٹھائیں، حاشیہ سندھی میں علامہ سندھی فرماتے ہیں ان اللہ حرم کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کنایت عن کون الانبیاء احیاء فی قبورہم، حاشیہ سندھی نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 کے اوپر بھی حیات انبیاء کی دلیل بتاتے ہیں۔ امام سیوطی نے اسی حدیث کے تحت اسی نسائی شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے ھذا صریح فی اثبات حیات الانبیاء، کہ یہ حدیث حضور پاک علیہ السلام کی طرح باقی انبیاء کی حیات پر صریح دلالت کرتی ہے۔ آپ 7ویں حدیث کے بعد انجاہ الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ پہ آئیے، وہ کہتے ہیں معروضۃ علیہ، نبی پر امت کا درود پیش ہوتا ہے، یعنی علی وجہ القبول، نبی پر ہمیشہ درود قبول کی طرح پیش ہوگا۔ آپ اس کے بعد ابن ماجہ صفحہ نمبر 119 جلد نمبر 1 اٹھائیے، اس کے تحت حضرت امام ابن ماجہ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، حدیث نقل فرما کے کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء کو قبروں میں اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، وہ رزق کو کھاتے ہیں۔ فتح الملہم شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 کو دیکھیے، محدثین نے لکھا ہے ان النبی حی کما تکرر کا انبیاء کو حیات ہے۔ فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421 کو دیکھیے، کہتے ہیں فَأَمَّا وَأَمَّا بعد وفاتہ فروحہ المقدسۃ قد استقرت فی الرفیق الاعلی مع ارواح الانبیاء ولا يتوهم من هذا انکار حیاتہ فی قبرہ الشریف فإن لروحہ اشرافا علی البدن المبارک المطیب واشرافا تعلقا به وبدن فی ذریہ غیر مفقود وإذا سلم علیہ المسلم ورد کا جب نبی کے اللہ رب العزت نے انبیاء کی روحوں کو اوپر اعلیٰ علیین میں رکھا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی زندہ نہیں ہے، بلکہ روح وہاں ہے، جسم یہاں ہے، روح کا جسم سے ایسا تعلق ہے جب کوئی سلام قبر پہ پڑتا ہے جواب دیتے ہیں۔ خالی یہ نہیں کہا رفیق اعلیٰ میں ہے ولا یتوہم کہہ کر وہم کے انکار کو دفع دخل مقدر کو دفع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ اعتراض مت کرو، روح وہاں ہے جسم یہاں ہے، کاغذ روح وہاں ہے جسم یہاں ہے، روح جسم کا تعلق کتنا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے سننے والے کا سلام کرنے والا کا جواب دیتے ہیں، تو جواب بغیر سننے کے دیتے ہیں۔ چلو آگے چلیے، اس کے بعد فتح الملہم جلد نمبر 1 صفحہ 329 اٹھائیے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے کتاب فضائل موسیٰ مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ كِتَابًا لَطِيفًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْرَدَهُمْ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ، کا انبیاء کرام کی حیات کو امام بہقی جیسے محدث نے بھی نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اللہ انہیں حیات عطا فرماتے ہیں۔ فتح الملہم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 فرماتے ہیں واخرجہ ابو الشیخ بسند جید من صلی علیہ عند قبری سمعت ومن صلی علیہ من بعید علمت او قال او بلغت، کا نبی کی قبر پہ سلام پڑھو حضور سنتے ہیں، یہ عمدہ سند کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ آپ شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب کی شرح خصائل نبوی شمائل ترمذی کی شرح ہے، صفحہ نمبر 252 ہے، اس پر لکھتے ہیں انبیاء کرام کو حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ قبر میں حیات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ترجمان السنہ کو اٹھائیے، ترجمان السنہ میں حضرت علامہ بدر عالم نے لکھا وفات کے بعد انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اس نے حدیث کی شرح میں لکھا جلد نمبر 2 صفحہ 436 پہ لکھا، ترجمان السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 پہ لکھا انبیاء کرام کو اللہ قبر میں حیات عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کی کتاب اعلاء السنن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 508 پر لکھا انما ينکر ذلك من ينکر حیاتہ فی قبرہ او کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ، کا نبی کو زندہ قبر میں نہیں مانتا، دل محبت سے فارغ ہے، عقل سوچ سے فارغ ہے۔
حدیث کی کتاب کشف الباری کتاب المغازی صفحہ نمبر 125 صفحہ نمبر 123 پہ لکھا انبیاء کرام کو اللہ نے قبر میں زندہ رکھا ہے، انبیاء کرام قبر میں سلام سنتے ہیں۔ حدیث کی کتاب فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 64 انور شاہ کشمیری کی کتاب لکھتے ہیں وفی البیقی عن انس ووافقہ الحافظ فی المجلد الثالث ان الانبیاء احیاء، انبیاء کو قبروں میں حیات ہے۔ البدر الساری حاشیہ فیض الباری حدیث کا حاشیہ فرماتے ہیں ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، بدر الساری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318 ابو داؤد کی شرح الدر المنضود حدیث کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329 پہ لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ حدیث کی کتاب اشرف التوضیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 پہ لکھا انبیاء کرام کا قبر میں سلام سننا اہل سنت والجماعت کا متفق مذہب ہے۔ حدیث کی شرح فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27 پہ لکھا انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ اس کے بعد اجماع کی بات کر کے میں بات کو ٹھکانے لگاؤں، اجماع امت میں القول البدیع علامہ سخاوی کی صفحہ نمبر 172 کو اٹھائیے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں نحن نؤمن ونصدق بانه حي في قبره وان جسده الشریف لا تاكله الارض والاجماع على هذا کا دنیا اسلام کے مسلمان متفق ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء کے جسم کو کوئی انبیاء کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، اس پر امت کا اجماع قائم ہے۔ آپ اجماع کی دوسری دلیل الحاوی للفتاوی صفحہ نمبر 554 کو اٹھائیے، اس میں لکھتے ہیں حیات النبی فی قبرہ ہوا وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من ادلۃ فی ذلک وتواترت بالاخبار الدالۃ علی ذلک۔ اجماع امت میں عمدۃ القاری جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 257 پہ لکھتے ہیں ومذهب اہل السنۃ والجماعۃ ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء کا قبر میں موت بھی ہے حیات بھی ہے لیکن انبیاء کے لیے حیات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی صفحہ پہ لکھتے ہیں من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ، جو قبر کی زندگی نہیں مانتا وہ اہل سنت نہیں، وہ معتزلی ہے۔ میں نے فتویٰ نہیں لگانا، نہ فتویٰ لگایا ہے نہ لگانے کے قابل ہو، اکابر کا فتویٰ سنایا ہے۔ وهم المعتزلہ، وہ حنفی سنی نہیں معتزلی ہے۔ آپ اس کے بعد آب اشیاء اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشکات جلد نمبر 1 صفحہ 616 613 کو اٹھاؤ، کہتے ہیں حیات الانبیاء متفق علیہ ہیچ کسے درو اختلاف نیت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ آب حیات صفحہ 7 پر حضرت نانوتوی نے بئی الفاظ اجماع نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حدیث لا نورث ما ترکنا کی حدیث کو موضوع اور غلط کہا جائے تو یہ دعویٰ حیات النبی کا جو زبان زد و خاص و عام اسلام میں ہے خود باطل ہو جائے گا، یعنی پورا اہل اسلام نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ جلد فتاوی رشیدیہ صفحہ 141 پہ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں انبیاء کرام کے قبر کے سلام سننے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 203 پہ خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں اس بات کو خوب یاد کر لینا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ سب کا ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 کے اوپر حضرت علامہ ادریس کاندھیلوی فرماتے ہیں آل سنت والجماعت یعنی حنفی شافی مالکی حنبلی کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اشرف الجواب حکیم الامت حضرت تھانوی صفحہ نمبر 260 پہ فرماتے ہیں امت کے اتفاق ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 19 شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرماتے ہیں نحن نؤمن ونصدق، ایمان بھی ہے تصدیق بھی ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 6 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 181 پر قاری محمد طیب نصف صدی پر دارالعلوم دیوبند کی مسند پر دارالعلوم دیوبند کی جلالت پر معتمم رہنے والا شخص حضرت قاری محمد طیب فرماتے ہیں علماء دیوبند نے انبیاء کو قبر میں زندہ ماننے کا عقیدہ قرآن
و سنت سے پایا ہے۔ مکاتب شیخ الحدیث صفحہ نمبر 505 پر حضرت زکریا نے نبی کو قبر میں زندہ مانا ہے۔ مکاتب شیخ الحدیث صفحہ نمبر 886 پر اپنے اکابر کا فتویٰ نقل کر کے نبی کو قبر میں زندہ پایا ہے۔ اجماع کا 15واں اور آخری حوالہ آپ کے مسائل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519، یوسف لدھیانوی فرماتے ہیں جو اعظم طارق شہید کا بھی پیر ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی پیر ہے، مولانا مسعود اظہر کا بھی پیر ہے، مولانا طارق جمیل کا بھی پیر ہے، ان چاروں معتبر شخصیات کے شیخ ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی فرماتے ہیں میرے اکابر کا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قریب سے سلام سنتے ہیں، جو نہیں مانتا آل سنت سے خارج ہے، اس کی تقریر سننا گناہ ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ میں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اجماع امت بھی پڑھا، لیکن اسی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے علماء دیوبند کے پاس آیات قرآنیہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے علماء دیوبند کے پاس احادیث نبویہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے علماء دیوبند کے پاس اجماع امت نہیں ہے۔ یوں مت سمجھنا کہ یہ آیات اور کتابڑیاں پیش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن پہلے پڑھا ہے، حدیث بعد میں پڑھی ہے، اجماع اس کے بعد پڑھا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں 3 لفظ اکٹھے پڑھے ہیں، نبی کا لفظ بھی پڑھا ہے، قبر کا لفظ بھی پڑھا ہے، زندہ کا لفظ بھی پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یہ 3 لفظ اکٹھے مل سکتے ہیں، لیکن قیامت تک آپ حنفیوں کی کتابوں کو چاہے وہ تفسیر ہو کھولتے چلے جاؤ، شافیوں کی کتابوں کو چاہے وہ تفسیر و حدیث ہو کھولتے چلے جاؤ، حنبلیوں کی کتابوں کو چاہے وہ جو بھی ہو کھولتے چلے جاؤ، مالکیوں کی کتب کو چاہے وہ جس موضوع پر ہو کھولتے چلے جاؤ، پوری امت میں ایک ایک جگہ وزٹ کرو، علماء اسلام کا یہ عقیدہ کہیں نہیں ملے گا کہ نبی قبر میں مردہ ہیں۔ یہ 3 لفظ اکٹھے کائنات میں نہیں مل سکتے۔ جب یہ 3 لفظ اکٹھے مل نہیں سکتے تو 3 لفظ اکٹھے ہو کے عقیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب اکٹھے مل نہیں سکتے، نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مل جائے، جو یہ لفظ اکٹھے دکھا دے 1957 سے پہلے، چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے اجماع ہو، چاہے صحابہ کا فتویٰ ہو، یہ 3 لفظ اکٹھے ہوں کہ نبی قبر میں زندہ نہیں، میں پوری زندگی تیرے اولاد کی نوکری قبول کروں گا۔ مجھے گالیاں دینا نہیں آتا، میں کسی کو مجہول النسل و نسب نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گالیاں دینے میں اپنے اکابر کے علوم کی ترجمانی کرتے ہو، ہاں یہ سمجھتا ہوں کہ گالیاں دینے میں اپنے اکابر کے علوم کی وضاحت کرتے ہو، کیونکہ جو سیکھا وہ بتایا، جو پڑھا وہ سنایا، جو سمجھا وہ سمجھایا، جو دیکھا وہ دکھایا، جو سنا وہ سنایا۔ گالیاں سنی تو گالیاں سنائی، بکواسیات سنی تو وہ سنائی، بے غیرتی کا سبق پڑھا تو وہ پڑھایا، غلط عقیدے کا سبق پڑھا تو پڑھایا، پر ہم نے نہ غیرت، ہم نے سیکھا ہے غیرت مندی سیکھی ہے، سیکھا ہے قرآن سیکھا ہے، سیکھا ہے حدیث نبویہ سیکھی ہے، سیکھا ہے اخلاق و ادب سیکھا ہے، جو سنایا ہے۔ میں کبھی بھی کسی کے اکابر کے علوم کی پگڑی نہیں اچھالوں گا، کبھی یہ نہیں کہوں گا فلاں کو میرے سامنے بٹھا دو، ہاں یوں کہوں گا جسے شوق ہے وہ سامنے آئے، شوق پورا نہ کر دو تو دیوبند کا بیٹا نہ کہنا۔ کہتے ہیں اس کو بٹھاؤ، ہم دن کو تارے دکھائیں گے۔ میں نے کہا بچوں ذرا سامنے بیٹھ، رات کو سورج دکھا دوں گا۔ دن کو تارے دکھائیں گے، دن کو تارے، سینس پڑی ہوتی تو دن کو تارے موجود ہوتے ہیں، رات کے سورج کے لیے دن سینس نہیں کہتی، تجھے وہاں بھی جہالت ملے گی، تو دن کے تارے کہتے ہیں میں رات کو سورج دکھاؤں گا۔ ذرا بیٹھ تو صحیح، کون کہتا ہے آیات نہیں ہے؟ کون کہتا ہے اجماع نہیں ہے؟ کون کہتا ہے احادیث نبویہ نہیں ہے؟ ایک بات کر کے بات کو ختم کروں، لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے انک میت، میں نے کہا ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، نبی کی قبر کے متعلق نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون، سورۃ زمر آیت نمبر 30 ہے، نبی کی قبر کے لیے نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتى ہے، نبی کی قبر کے لیے نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء ہے، نبی کی قبر کے لیے نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی آیات پیش کرتے جاؤ، وما انت بمسلم من فی القبور ہے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ والذین تدعون من دون اللہ ہے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی آیت قرآن سے دکھاؤ وہ نبی کے لیے ہو کہ نبی قبر میں زندہ نہیں، پھر مانے۔ بھیڑاں دے کن بکریاں کو، بکریاں دے کن بھیڑاں کو، یوں نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے بھئی؟ یہ نبی کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا اوے قرآن نبی واسطے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہاں، کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو نبی کے لیے نہیں ہیں۔
میں پھر کہہ رہا ہوں شاید کوئی اونگ رہا ہو، پھر کہہ رہا ہوں شاید کوئی نیند کی آغوش میں چلا گیا ہو، قرآن کی بعض ایسی ہیں جو نبی کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جو نبی کے لیے نہیں ہے، قرآن کے بعض احکامات ایسے ہیں جن میں نبی نہیں ہے۔ سورت نمبر 4 سورت النساء رکوع نمبر 2 بتاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بندہ فوت ہو جائے وراثت تقسیم کرو، لیکن یہ آیت نبی کے لیے نہیں ہے کہ اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ کوئی کہے گا نبی کی وراثت تو تھی نہیں، میں نے کہا جو تھی وہی تقسیم کر دیتے، تھی وہی کر دیتے۔ کہتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، میں نے کہا صدیق نے وہ بھی تقسیم نہیں کیا تو زندہ مانتا تھا نا۔ ایک آدمی نے کہا زندہ ماننے کی صحابہ کی دلیل، میں نے کہا انس ابن مالک کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ ہے، ابھی صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام نے، ایک بندے نے بڑا اعتراض کیا، کہتے ہیں صحابہ نے نبی کو دفن کیا تھا زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے؟ ذرا سنیں، کہتے ہیں زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا یا مردہ سمجھ کے؟ میں نے کہا بچوں اختلاف پتہ ہی نہیں ہے تمہیں، دوسروں کو کہتے ہو علم نہیں ہے، وہ اختلاف دفن کرنے والی حیات کا نہیں ہے، دفن کے بعد والی حیات کا ہے۔ اختلاف بعد والی کا ہے جو دفن کے بعد شروع ہوتی ہے، دفن کے وقت تو فوت شدہ سمجھ کے دفن کیا، ہم نے حیات مانی، حیات بعد الموت مانی جو موت کے بعد ہے، موت کے بعد کی حیات دکھا۔ ایک کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا ہاں زندہ ہے، کہتے ہیں زندہ آدمی تو نماز کے لیے آتا ہے، کیا نبی نماز کے لیے باہر آئے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، جب تک دنیا کے اوپر موجود ہو نماز نبی علیہ السلام کی مسجد میں ہے، نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، حدیث بتاتی ہے نماز نبی کی قبر میں ہے۔ کہتے ہیں نبی نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ عبادت تو موت تک ہے، تم کہتے ہو موت کے بعد کرتے ہیں۔ کیا آیت پیش کی جاتی ہے یا نہیں پیش کی جاتی؟ ذرا زور سے، کہ عبادت موت تک ہے، تم موت کے بعد مانتے ہو۔ ذرا سنو، کلام اللہ شریف کا بڑا دعویٰ ہے، قرآن آتا ہے، قرآن آتا ہے، میں قرآن پاک دکھاتا ہوں، قرآن کہتا ہے موت کے بعد بھی عبادت ہے۔ کلام اللہ شریف کی آیات ہیں تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، بتاؤ سلام کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو جنت میں جاری ہوگی موت کے بعد۔ قرآن کہتا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی الحمد للہ رب العالمین کہیں گے، تو بتاؤ الحمد للہ رب العالمین کہنا عبادت نہیں ہے، موت کے بعد ہوگا۔ آج مجھے بتاؤ توحید بیان کرنا عبادت نہیں ہے؟ کہتے ہیں، میں نے کہا جنتی کہیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنتی توحید بیان کریں گے، موت کے بعد کریں گے۔ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ البدور السافرہ فی امور الآخرہ، علامہ سیوطی لکھتے ہیں اللہ جنت سے قرآن سنائیں گے، جنتی سنیں گے، بتا قرآن سننا عبادت نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہے، میں نے کہا موت کے بعد ہے۔ جب اتنی باتیں موت کے بعد مانی تو نبی کی عبادت ماننے میں کون سا سانپ ڈستا ہے؟ پھر کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ، ہم نے کہا زندہ، کہتے ہیں زندہ ہے تو باہر نکلے، سانس نہیں گھٹتا، میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ 4تھے مہینے، کہتے ہیں زندہ، میں نے کہا باہر نکلے سانس نہیں گھٹتا، کہتے ہیں اپنے ویلے تے نکسی جب 9 ماہ پورے ہوں گے، میں نے کہا ہاں ہاں جب قیامت آئے گی نبی بھی اپنے ویلے تے نکسی۔ کنز الاموال اٹھا لینا کہ ہم یوں ہی نکلیں گے، ادھر ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، ادھر سے حضرت عیسیٰ ہوں گے، پھر بقی والوں کے پاس جائیں گے، وہ قبروں سے نکل گئے، پھر محلہ والوں کا انتظار کروں گا، پھر ان کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ کنز الاموال کی روایت دیکھ لینا، وہ بھی اپنے وقت پہ نکلیں گے۔ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب قرآن پڑھ کے جواب دے، میں نے کہا سوال قرآن پڑھ کے کرو گے، جواب قرآن پڑھ کے دوں گا، سوال عقل والا تو جواب بھی عقل والا۔ آپ یاد رکھو اعتراض قرآن پڑھ کر ہوگا، دیوبند کا بیٹا قرآن پڑھ کے جواب دے گا، اعتراض عقل والا تو جواب بھی عقل والا ہوگا۔ یہ کون سی بات کہ اعتراض عقل والا اور جواب قرآن والا؟ میں کہتا ہوں تم اینک پہنتے ہو، قرآن سے دکھاؤ تو پھر پھنس جاؤ گے۔ کہتے ہیں عقلی سوال ہے، عقلی جواب دیں گے، آنکھ کمزور ہے پہننی پڑے گی۔ میں نے کہا تم کہتے ہو نبی قبر میں زندہ باہر نکلے، یہ عقلی سوال ہے تو میں نے عقلی جواب دیا، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ باہر نکلے، عقلی سوال کا عقلی جواب ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے، ہم نے کہا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا عقلی سوال عقلی جواب سن، وضو کب کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب نہ ہو۔ میں نے کہا حضور پاک کو سلایا گیا تھا قبر میں، غسل کرایا گیا؟
کرایا گیا نا؟ تو غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ وضو آج تک ہے، اب نبی کا وضو ٹوٹنا تو ثابت کر دے، پھر کرنا میں ثابت کر دوں گا۔ ذرا ٹوٹنا تو ثابت کر دینا، پھر کرنا میں ثابت کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں نبی کا وضو آج تک برقرار ہے۔ ان عنایت تنامان ولا ینام قلبی، نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹا تو النوم اخو الموت، موت میں بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ کون سی بات کہ وضو دکھا دو؟ میرے بھائیو عقلی سوال ہوگا تو عقلی جواب ہوگا، اعتراض قرآن حدیث والا تو جواب بھی قرآن حدیث والا۔ میں نے آج اس اعتراض کو الحمدللہ دفعہ ٹیٹ کر کے کر دیا ہے کہ علماء دیوبند کے پاس حیات النبی کے مسئلے پر قرآن نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ذرا زور سے، ہے یا نہیں؟ کیا یہ قرآن پاک کی آیات نہیں تھی جو میں نے 12 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور مفسرین کی تفسیر پیش کی ہے، اپنا عقل پیش نہیں کیا؟ تفسیر پڑھنا ہے تو نبی قبر میں زندہ نہیں، ان 3 لفظوں سے اکٹھا دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے، لیکن قیامت تک نہیں آئے گا۔ ایک بات کہوں، ہمیں کہا جاتا ہے مولانا محمد الیاس گھمن کو لاؤ، اس دن میاں والی کے جلسے میں کسی نے کہا کہ ہم نمرود کو، حضرت ابراہیم نمرود کو چیلنج کرتے تھے تو نمرود بے ایمان تو تھا لیکن اس نے چیلنج کا جواب دیا، وہ مناظرہ کرنے تو آیا لیکن الیاس گھمن تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، تو مقابلے میں نہیں آتا۔ حضرت گھمن صاحب نے کل حیات الانبیاء کانفرنس میاں والی مظہر العلوم کے جلسے میں کل اسی ٹائم 11:15 پہ جواب دیا ہے، کہتے ہیں لوگوں سنو، تم کہتے ہو نمرود مناظرے پہ آ گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا، میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم اہل حق کے قائد تھے، نمرود اہل باطل کا قائد تھا، تبھی تو کہتا ہوں اپنے قائد کو لاؤ۔ نمرود مناظرہ کرنے پہ آیا تھا تو نمرود اہل باطل کا لونڈا نہیں تھا، قائد تھا۔ اہل باطل کا قائد آئے گا تو اہل حق کا بھی قائد آئے گا، لونڈا آئے گا تو نمائندہ آ جائے گا۔ اہل باطل کا نمرود قائد تھا تو نمرود نہیں آیا، نمرود آیا تو اب پھر اہل حق نے چیلنج کیا ہے کہ قائد لاؤ، تو پھر قائد آئے، نہ آئے تو فتویٰ نمرود والا اپنا لگے گا۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں بات بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے بات کی ہے۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کروں۔ یہاں ایک دوست نے پرچی بھیجی ہے، کہتے ہیں اشداء علی الکفار، قرآن پاک کی سورت فتح کی آیات ہیں کہ صحابہ سخت ہیں، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ پتھری ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اشداء علی الکفار کا معنی ہے صحابہ پتھری ہیں۔ عجیب بات ہے یار، اگر اشدہ کا معنی سخت سے آپ پتھری معنی لیتے ہو تو آگے ایک لفظ پڑا ہے رحماء بینہم، جس کا معنی ہوتا ہے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، پھر کیا کہو گے؟ آپس میں ربڑی ہیں؟ پھر کیا کہو گے؟ آپس میں ربڑی ہیں؟ عجیب بات ہے، یہ کیوں صحابہ کو خواہ مخواہ پتھری بناتے ہو؟ یہ تو جہالت کی بات ہے کہ صحابہ پتھری تھے۔ اوہ پتھر تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کیوں بچائیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس میں کفار و ملعون جائیں گے تو پتھر بھی جائیں گے، والحجارہ، پتھر جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے صحابہ کے لیے کہا تو ٹھہرا دو خمینی کے صف میں، کیوں کہتے ہو آپ صحابہ کے لیے پتھری؟ ان جیسا معنی مت کرو۔ آپ اگر پتھری معنی کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں تمہارے ان پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو توڑ دوں گا۔ پھر کیا معنی کرو گے؟ اللہ کے بندے، تبھی تو کہتا ہوں آپ نے قرآن پاک کا معنی کرنا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ معنی مفسرین سے سمجھو۔ کسی مفسر نے مانا پتھری نہیں کیا ہے تو لے آؤ۔ یہ اپنی طرف سے جو بیچارہ کرتا ہے نا وہ ٹھوکر کھاتا ہے، جب اپنی طرف سے ٹھوکر کھائی جاتی ہے تو مانا یہی ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ماہنامہ ضیاء التوحید مارچ میں آیا ہے کہ فلاں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے پتھری کے پیچھے نماز ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں فتویٰ نہیں دیتا، میں نے اکابر کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ حضرت یوسف لدھیانوی نے نماز کے لیے منع کیا ہے، میں نے نہیں کیا، بلکہ کسی شخصیت کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے مطلقاً بات کی ہے۔ میرے بھائیو، علماء دیوبند کا عقیدہ حیات الانبیاء قرآن پاک سے بھی ثابت، حدیث پاک سے بھی ثابت، اجماع امت سے بھی ثابت، عقلی اعتراض کے عقلی جواب بھی موجود ہیں۔ رب العزت آپ کو اور مجھے دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علماء دیوبند علماء حق کا ساتھ عطا فرمائے۔